سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللَّهُ العظيم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور جب آپ بار بار کہہ رہے تھے اس شخص کو جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اور آپ کا انعام ہوا کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ اپنے جی میں ڈر رہے تھے جس بات سے اس کو اللہ نے تو کھولنا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، پس زید جب اپنی حاجت پوری کر چکا تو پھر ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، اور یہ اس لیے کیا کہ مومنین کے اوپر کوئی تنگی اس بات کی نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ جب کہ ان کے طلاق ہو یا وہ وفات ہو گئی ہو، عدت پوری ہو جائے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب کہ ان کی حاجت پوری ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو فیصلہ ہم نے کیا وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اور کسی بھی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا وہ اس کو ادا نہ کرے۔ انبیاء کا تو یہ کام ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہی اللہ کا قانون رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے پہلے ہوئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کوئی فیصلہ صادر کرنے کا جو وقت ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور یہ انبیاء کون تھے کہ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور وہ اس باب میں یعنی وہ پیغام پہنچانے میں جو اس کی عملی اور قولی شکل ہوتی تھی وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ کو ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ یہ ان آیات میں وہ واقعہ بیان ہوا کہ جس کے بارے میں نے پہلے آپ کو ایک تفصیل بتا دی تھی تاکہ آیات کو سمجھنے میں
ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جو مرتبہ اور جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ کا بھی اس کے اوپر انعام ہوا اور رسول کا بھی اس کے اوپر انعام ہوا۔ اب یہ جو لوگ حضرت زید کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، آزاد کردہ غلام ہے، یہ تو غلام تھا، تو غلام کی اس معاشرے میں ان کے اپنے جو اونٹ ہوتے تھے ان سے بھی کم توقیر اور عزت ہوتی تھی، چہ جائے کہ وہ کوئی انسان شمار ہوا۔ تو اب چونکہ وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، وہ جو چیز ہے، وہ جو داغ ہے، وہ ان کی اس سیرت کے اوپر برقرار تھا، تو اب اللہ نے انتظام کیا اس داغ کے مٹانے کا۔ اور وہ کیا کیا کہ کہا کہ اس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اللہ کے انعام کو دیکھیں کہ وہ اس غارت گری میں بچپن میں غلام بنا لیا گیا، حالانکہ وہ اس قوم کا جو سردار خاندان تھا اس کا وہ فرد تھا، وہ بچہ تھا۔ تو پھر وہاں سے ہی اللہ کا انعام شروع ہوا کہ جب وہ منڈی میں فروخت ہوا تو ایک ایسے شخص نے خریدا کہ جس کا جو بڑا اچھا قسم کا عیسائی تھا۔ جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے آگے فروخت کیا، تو یہ حکیم بن حزام نے خریدا۔ یہ مکہ کے رہنے والے تھے، جس وقت یہ سودا ہوا، جس وقت یہ کچھ ہوا، اس وقت اسلام کا نام نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر اس وقت 25 سال بھی نہیں تھی، کم تھی۔ تو یہ حکیم بن حزام جو ہیں یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے آئے اس کو تحفے کے طور پہ۔ اللہ کا انعام ہوا کہ ایک ایسی خاتون کے پاس آ گیا کہ جس نے مستقبل میں چند ہی مہینوں بعد اس نے ام المومنین بننا تھا۔ اور ام المومنین بھی کس طرح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں وہ رہیں 12 سال سے کچھ زیادہ، اور ان کی موجودگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ اکیلی تھی۔ اور سوائے حضرت ابراہیم کے جن کی پیدائش باریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں ہوئی، باقی آپ کی ساری اولاد یعنی بچے بھی اور بچیاں بھی وہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ اب آپ نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ وہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور وہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور اس سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ان خاوندوں سے ان کے بچے تھے۔ آپ نے یہ شادی کی اور اس کو آخر تک نبھا کے رکھا، یہاں تک کہ ہجرت سے پہلے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ جب ان کے پاس آئے تو ان کا نکاح ہوا، تو انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا۔ اب جو ان کے اس میں آ گیا، پرورش میں آ گیا، اس وقت عمر 13 سال تھی، تو پھر جنہوں نے خاتم النبیین ہونا ہے، جنہوں نے خاتم الرسل ہونا ہے، یہ ان کی زیر تربیت آ گیا، تو اس سے بڑا اور اللہ کا کیا انعام ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کو ان 4 آدمیوں میں شامل کیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پہ ایمان لائے۔ جب آپ نے کہا کہ میرے ساتھ غار حرا میں یہ واقعہ ہوا، اب کون، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون ماننے کے لیے تیار ہے، یہ ماننے کے لیے کون تیار ہے، لیکن 4 آدمی جو ہیں انہوں نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی سوچ و فکر کے، بغیر کسی سوچ و بچار کے انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت علی جو کہ بچے تھے اس وقت، اور زید، یہ زید بن حارثہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا ہر وقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ تھا، بیوی اکیلی ہے، ہر وقت کا ان سے واسطہ ہے،
ابو بکر صدیق گھر میں ہیں تو خدیجۃ الکبریٰ ہے، باہر نکلے ہیں تو ابو بکر صدیق ہے، اور آپ کی زیر پرورش ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ جب حضرت علی کے والد اس قابل نہیں رہے کہ وہ کوئی کاروبار کریں، ان کی ٹانگ میں مسئلہ تھا، ایک ٹانگ میں، دائیں ٹانگ میں مسئلہ تھا ابو طالب کے، تو وہ سفر پہ تو جا نہیں سکتے تھے، لوگوں کی معیشت تو تجارت تھی، تو پھر ان کے پاس گزران کم تھا، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے لیا کہ اس کا خرچ، اس کی پرورش میں کروں گا، اس کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اور جو دوسرا بیٹا تھا آپ کا حضرت علی کے علاوہ، ان کو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا، تاکہ اس لیے کہ ان کے پاس گھر چلانے کے لیے خرچہ نہیں تھا، تو وہ بھی زیر پرورش ہے، تو ہر وقت اب وہ چار جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں ایسے اور کوئی نہیں جانتا تھا، بس انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ کن لوگوں میں شامل ہوئے وہ۔ اب پھر اور انعام ہوا کہ جب ایک چیز، ایک داغ موجود تھا ان کی سیرت پہ کہ یہ آزاد کردہ غلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن کا ان سے نکاح کیا۔ یہ پھوپھی کون ہے؟ امیمہ بنت عبد المطلب، اور وہ قبیلہ بنی اسد میں ان کی شادی کر دی گئی۔ تو پھر ان سے جو بیٹی پیدا ہوئی زینب، جو پھوپھی ذات بہن ہوئی، فرسٹ کزن ہے، ان سے شادی کی، یعنی ان کو اپنے قبیلے میں شامل کر لیا۔ داماد قبیلے میں شامل ہو جاتا ہے نا، قبیلے میں شامل کر لیا۔ تو پھر لوگوں کو تو پتہ تھا کہ کتنی توجہ اور کتنا التفات اور کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، تو لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو گویا ان کے بیٹے ہیں، یہ گویا ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ہے چیز جس کو اللہ نے بیان کیا کہ تم جس کو کہتے ہو آزاد کردہ غلام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وہ شخص ہے جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا اور رسول کا بھی انعام ہوا اس کے اوپر۔ اللہ نے بھی اس کے اوپر نعمت کی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے اوپر نعمت کی۔ اور یہ جو لفظ یہاں سے شروع ہوتی ہے وَإِذْ تَقُولُ، اگر کہنا ہوتا کہ وہ ایک بار، یعنی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں نباہ کر سکتا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، تو پھر تقول لانے کی، یعنی مضارع لانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہوتا قلتا کہ جب آپ نے اس سے کہا۔ تقولوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو ایک سال گزرا ان کا، اس میں کئی بار انہوں نے یہ بات بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہیں کوئی شکایت ہے؟ انہوں نے کہا مجھے شکایت کوئی نہیں، تتعظم علی لشرفها، وہ ایک تفوق کا، ایک فوقیت کا، ایک برتری کا احساس رکھتی ہیں میرے اوپر۔ اب یہ خود بہت یعنی حساس قسم کے انسان تھے، تو جس کے ساتھ ہر وقت کا نباہ ہے، اگر اس کے ذہن میں، جیسے کہ خاوند پڑھ سکتا ہے کہ بیوی کے ذہن میں کیا ہے، تفوق کا، ایک فوقیت کا، ایک برتری کا احساس ہے، تو ان کا تو نباہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ کہ منافقات جو ہیں، جو منافق عورتیں ہیں، وہ بار بار حضرت زینب کو یہی کہہ رہی تھیں اور طرح طرح کی باتیں اس سلسلے میں بنا رہی تھیں کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ تجھے ایک آزاد کردہ غلام کے اس میں دے دیا۔ اب حضرت زید کا یہ بھی احساس تھا کہ میرے سے ان سی جان چھوٹے تو کم از کم یہ داغ تو ان کے اوپر سے مٹے۔ دوسری طرف کیا صورتحال ہے ذرا وہ بھی دیکھنے کی ہے۔ امسک علیک زوجک، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بنا کے رکھو، اس کو روک کے رکھو، ایسے نہیں کرو۔ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، یہ وہ ٹکڑا ہے، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے جی میں ڈر رہے تھے
کہ وہ بات ظاہر نہ ہو جائے جو آپ کے اندر ہے، اور اللہ نے تو اس کو ظاہر کرنا تھا. واللہ مبدی، یعنی یہ ہے ما اللہ ہو، جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. یہ ما نفی کا نہیں ہے، یہ بیانیہ کا ہے. اور آپ کس لیے ڈر رہے تھے؟ لوگوں سے ڈر رہے تھے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آدمی کوئی اچھا کام بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ جو چیز ہے یہ ہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب انبیاء کو بتا دیا جائے، کسی نبی کو بتا دیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، تو پھر چونکہ وہ نمونہ ہے اپنی امت کے لیے، اور ادھر خاتم النبیین ہے، جیسے آگے یہ بات آئی، اور یہ ہے بھی اسی ریفرنس اور کانٹیکسٹ میں، تو انہوں نے تو وہ کر کے دکھانا ہے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ایک غلط رسم چل گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو. وہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس کو وہ چھپاتے تھے. دوسرا کیا چیز ہے کہ پہلے تو حضرت زینب کا نکاح کیا حضرت زید کے ساتھ، لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. جب وہ طلاق دے دیں گے تو پھر تو اس کے اوپر ایک اور داغ آ جائے گا کہ مطلقہ ہے، یعنی ایک آزاد کردہ غلام کی مطلقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پہ یہ نکاح ہوا. ادھر والے بھی نہیں مان رہے تھے، ادھر والے بھی نہیں مان رہے تھے، یعنی بنو ہاشم بھی نہیں مان رہے تھے اور بنو اسد بھی نہیں مان رہے تھے جن کی بیٹی تھی. لیکن جب آپ نے کہا تو وہ چونکہ رسول ہیں اور انہوں نے رسول تسلیم کیا ہوا ہے، یہ ہجرت کے بعد، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، تو پھر انہوں نے تو سر تسلیم ہم کرنا تھا، انہوں نے تو ماننا تھا. یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. انہوں نے مان لیا. اب انہوں نے مان لیا تو حضور تو یہ ظاہر چاہیں گے کہ میرے کہنے پہ ہوا تو یہ تو نباہ ہو آخر تک، اور اگر نہیں ہوا تو اب ایک اور بات بن جائے گی زینب کے لیے جس نے میری بات مانی تھی. تو اس دور داغ کو ختم کرنے کے لیے پھر یہ ہوگا کہ مجھے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے نکاح کرنے سے وہی جو جس بات سے آپ ڈرتے تھے، یعنی لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، وہ 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اپنے منہ میرے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر دیا، اور وہاں پہ اس معاشرے میں یہ تھا کہ وہ تو منہ بولا بیٹا ہے تو وہ تو بیٹا ہے، اس کی بیوی تو بہو ہے، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے ہاں یہ ممنوع ہے، یعنی ان 14 رشتوں کے اندر شامل ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح اس جاہلی معاشرے میں بھی تھا. دوسری یہ چیز تھی کہ اس سے پہلے تحدید ازواج کا قانون اتر چکا تھا. تحدید ازواج کیا ہے کہ بیویوں کی یہ حد ہے، یعنی 4، وہ قانون اتر چکا تھا. اور اس وقت جب یہ واقعہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں. حضرت عائشہ تھی، حضرت سودا تھی ان سے پہلے، سودا بنت زمعہ ایک بڑی عمر کی، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد جب آپ نے ہجرت کی تو سب سے پہلے نکاح کیا حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو 2 عورتیں لگ کے کھڑا کرتی تھی، یہ کھڑی نہیں ہو سکتی اپنے وزن کی وجہ سے. پھر آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، پھر حضرت حفصہ سے ہوا، پھر ایک اور نکاح ہوا، ترتیب مجھ سے غلط نہ ہو جائے میں نام نہیں لیتا. یہ 4 ام المومنین تھیں اس وقت آپ کے نکاح میں. اب اگر زینب کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تو وہ معاملہ ہے کہ ان کے لیے تو وہ دوہرا صدمہ بن گیا. نکاح کرتے ہیں تو 5واں نکاح ہو جاتا ہے کہ فتنہ کھڑا کر دیں گے. ایک تو بہو ہو گئی، منہ بولے بیٹے کی بیوی ہو گئی، اور دوسرا 5ویں ہو گئی. تو منافقین کو تو اس قسم کے، وہ تو اس قسم کے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے. تو یہ چیز تھی جس سے آپ ڈر رہے تھے. تخشى الناس، یہ جو لفظ ہے تخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. واللہ احق ان تخشى، اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے. لوگوں سے ڈرنے کی یعنی لا یخافون لومۃ لائم،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کہ یہ اس نے کیا کر دیا. جو راست باز لوگ ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے، وہ دیکھتے ہیں صحیح بات کیا ہے وہ کرتے ہیں، یہ کہتے رہے جو کہتے ہیں. فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا، جب زید نے انہیں طلاق دے دی، یہاں پہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قضا وطرا. قضا وطرا کا مفہوم ہے کہ جب وہ حاجت پوری کر چکے. حاجت کیا ہے کہ طلاق کے بعد ایک زمانہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عدت. اب تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں اس لیے کہ عدت کا تو بڑا مشہور مقدمہ ہوا پاکستان میں، یعنی پوری دنیا میں وہ قانون نہیں ہے، پاکستان سمیت کسی جگہ پہ وہ سزا کا قانون نہیں ہے. نہ پاکستان کے کسی قانون میں سزا ہے اس کے لیے، نہ پوری دنیا میں کسی جگہ ہے. لیکن بہرحال وہ چلا کیس، تو سزا بھی ہوگی. تو عدت کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بیوی کو طلاق دے تو پھر 3 طہر تک. طہر کیا ہے کہ عورت کے اوپر ایک مہینے میں 2 طرح کے دن گزرتے ہیں. ایک وہ 6 دن کہ جس میں وہ ناپاک ہوتی ہے، اور دوسرے وہ 24 دن کہ جن میں وہ پاک رہتی ہے. اب ظاہر ہے یہ سائیکل چلتا ہے، تو 3 طہر تک، یعنی پہلے تو یہ ہے کہ طلاق شرعی طریقہ یہ ہے کہ دن طہر میں کبھی کسی حائضہ بیوی کو طلاق نہیں دینا، یہ غیر قانونی ہے. طہر کے اندر جب پاکیزگی کے دن ہوں تو اس کو طلاق، یہ طریقہ ہے ایک طلاق دینا. اس کے بعد وہ دوسرے دن شروع ہوئے ناپاکی کے، پھر پاکیزگی کے، پھر ناپاکی کے، پھر پاکیزگی کے. 3 طہر جو ہیں وہ جب گزر جائیں تو یہ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. ان 3 کے اندر اس شخص کو رجوع کرنے کی اجازت ہے، یہ رجوع کر سکتا ہے. یہ دوبارہ اگر چاہے تو میاں بیوی کے طور پہ رہ سکتے ہیں. حنفی مسلک میں ایک ہی دفعہ اس نے 3 بار نہ کہا ہو، ایک دفعہ کہا تو پھر وہ دوبارہ رہ سکتے ہیں. یہ جو دن اندازے رکھے ہیں ان کا 2 مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر یہ حاملہ ہے تو تاکہ جو بچہ یا بچی پیدا ہونے والا ہے اس کا نسب واضح ہو کہ یہ کس کا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ واپس اپنے قول پہ، اپنی اس کرتوت پہ شرمندہ ہوں جو کہ حلال ہے، اللہ نے وہ رکھا ہے ایک طریقہ، ایک دروازہ رکھا ہے کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو اس سے نکلو، یہ دروازہ ہے. لیکن یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو قابل نفرت ہے وہ طلاق ہے. ابغض عند اللہ طلاق جائز ہے لیکن ہے قابل نفرت. تو اس نے 3 مہینے رکھے کہ آپ اگر دوبارہ میاں بیوی کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ 3 مہینے بھی یعنی اس حاجت کے اندر شامل ہیں. پس جب یہ کہا فلما قضا زید منہا وطرا، تو اس کا مطلب کہ جب طلاق ہوئی اور عدت بھی گزر گئی، وہ جو عدت جس کو کہتے ہیں وہ بھی گزر گئی، تو پھر کیا ہوا؟ زوجنا کہا، ہم نے اسے آپ کو بیاہ دیا، اللہ نے فرمایا. اب اس سے اگر یہ مفہوم لیا جائے جیسے بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ یہ نکاح آسمانوں پہ ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہوا. بلکہ سیرت ابن ہشام میں جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے، سب سے پہلی سیرت کی، اس میں یہ واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں استخارہ کروں گی. استخارہ کیا، اس کے بعد اس پیغام کو قبول کیا گیا. تو ابو احمد بن جحش جو کہ بھائی ہے زینب کا، اس نے نکاح پڑھا اور آپ نے 400 درہم مہر ادا کیا، مہر معجل 400 درہم مہر ادا کیا حضرت زینب کو، اور آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ اس کا ولیمہ کیا، ولیمہ بھی کیا. تو یہ سارا کچھ اس وقت کے دستور کے مطابق ہوا. تو وجدہ کہا، اللہ نے کہا ہم نے آپ اسے بیاہ دیا.
تو اللہ نے تو یہ بھی کہا کہ میں نے تمہارے لیے جہاز بنائے. تو یہ جہاز اللہ نے تو نہیں بنایا، ہم نے بنایا. اس نے سکھایا کیسے بناتے ہیں، اس نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی. اس نے اور بھی بہت ساری چیزیں کہیں جو ہم بناتے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے صلاحیت دی تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بنایا. اسی طرح کہا زوجنا، کہا ہم نے اسے بیان کیا، یعنی ہمارا فیصلہ تھا. کیوں تھا؟ آگے اس کی وجہ بیان کی. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ لوگوں کے اوپر یہ تنگی باقی نہ رہے کہ منہ بولے بیٹے، ادعیاء منہ بولا بیٹا، منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر وہ بیوہ ہو یا متعلقہ ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج باقی نہ رہے. اب اس میں اسلام کا کیا مقصد ہے؟ اس میں مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں خواتین وہ بغیر کسی آسرے کے، بغیر کسی یعنی خامند کے ان کو نہیں ہونا چاہیے، فری نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو وہ معاشرہ بن جاتا ہے جو جنگ عظیم کے بعد جرمن اور فرانس میں بنا. اس زمانے میں تو جنگوں میں مرد مرتے تھے نا، تو اکیلے جرمنی میں 37,000 خواتین تھیں جن کو ہر شام ایک نئے خامند کی تلاش ہوتی تھی. آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کیا بنا ہوا، اور اس کے اثرات جو باقی پھیل رہے ہیں ہمارے تک بھی پہنچ رہے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ ضروری ہوا اس قسم کے قوانین اللہ نے اتارے کہ یہ معاشرے جو ہیں ان میں کوئی بھی عورت بغیر خامند کے نہ ہو، ان کو چھوڑا نہ جائے. ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال تک مکس معاشرے میں رہے ہیں، تو یہاں تو بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ تو بہت عیب کی بات سمجھی جاتی ہے. اور اسی طرح دوسری بیوی ایک عیب ہے کہ گھر میں فساد ہے. تو فساد کس بات کا ہے؟ تو یہ یعنی اس قسم کی خواتین کو نہیں، اسلام نہیں چھوڑنا چاہتا اکیلے ہوں گے. اذا قضوا منهن وطرا، یہ شرط لگائی کہ جب وہ عدت کی مدت بھی پوری ہو جائے. وکان امر اللہ مفعولا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے تو ہو کے رہنا ہے. اس کے راستے میں تو کوئی لوگوں کی بات کہ یہ معاشرہ ہے، یہ دستور ہے ہمارا، یہ قانون ہے ہمارا، یہ رواج ہے، یہ سب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، کہا کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے قانون، اس کی ادائیگی میں اس کی قولی شکل ہے. اللہ نے پیغام دیا کہ یہ کہنا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو مثال کے طور پہ انبیاء کو پیغام ملا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرو. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو یہ 5 بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے ہمارے خدا. اب وہ تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ آگے سے کیا کہیں گے. انہوں نے تو 950 سال کہتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی تمہاری باتوں کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ سورہ نوح میں ان کے نام بھی ہیں، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 تھے. تو وہ سمجھ لیں کہ 5 تن بنائے ہوئے تھے انہوں نے. اور یہ 5 کا سلسلہ جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے بعد ساری یعنی ہر جگہ چلتا رہا ہے. 5 ہوتے رہے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، کہا یہ آپ کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کو یہ معاشرے کا جو رواج ہے، جو دستور ہے، اس کے خلاف کرنا پڑا. پہلے بھی انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا رہا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کے جو معاملات ہیں کہ یہ کب ہونا ہے اس کے لیے ایک وقت مقررہ ہے. یہ وقت مقرر آ گیا تھا، بس آپ نے یہ کرنا تھا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. یہ جو پہلے نبی کا لفظ آیا تھا نا، ما كان على النبي من حرج، یہ نبی کی وضاحت ہوئی کہ نبی کیا ہے. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یبلغون رسالات اللہ،
رسالہ جدید عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں. تو وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پیغام کے پہنچانے میں اس کی دو شکلیں ہیں نا، یا تو اپنے عمل سے کر کے دکھائے گا، یا وہ بیان کرے گا کہ ایسے کرنا ہے. اب جو چیز عمل سے یعنی خود کر کے دکھانی ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا، جو بیان کرنا ہے وہ بیان کر کے دکھایا. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. لوگوں سے نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، رواج کیا ہے، اس کے خلاف میں کیسے جاؤں گا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کا محاسبے کے لیے کہ کس نے کتنا کام کیا اللہ کافی ہے. لیکن اسی حسیبہ جو حسیب ہے اس کا جو مفہوم اور ترجمہ جو کیا صاحب کشاف نے، امام رازی نے، جب اس ترجمے کو لیں یہاں پہ یعنی حسیبہ کو محاسبے کے حساب میں نہیں لیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس حسیب کا معنی ہے معین، مددگار. اور اگر یہ ترجمہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظم ہے آیت کا وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کام مشکل ہے. معاشرہ، دستور، رواج، لوگ یہ کیا کہیں گے، مشکل ہے. لیکن اس کام کے کرنے میں انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، وہ مددگار ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا بطور مددگار ایک اللہ کافی ہے. ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ یہ منہ بولا بیٹا ہے. کہا وہ کسی مرد کے بیٹے نہیں. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ ہوئی، آپ کے لڑکے تھے قاسم، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، لوگ کہتے تھے ابو القاسم. طیب طاہر، یہ تو بہت بچپن میں کوئی دنوں کے حساب سے، کوئی ہفتوں کے حساب سے زندگی پائی، فوت ہو گئے. ایک تھے ابراہیم جو اکیلے ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے. یہ وہ ماریا قبطیہ ہے جو مقوقس کے بادشاہ یعنی مقوقس جو تھا مصر کا بادشاہ، اس نے وہ دو خواتین بھی آپ کی خدمت کے لیے بھیجی تھیں. وہ تو باندھی ہوتی ہے نا، کنیز ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ نے آزاد کر کے اپنے اس میں لے لیا نکاح میں. اور دوسری جو تھی سیرین، وہ جو شاعر رسول ہیں حسان بن ثابت، ان کو دے دی. انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، آزاد کر کے نکاح کر لیا. تو یہ وہ ہے. اس ماریا کے بدن سے ابراہیم پیدا ہوئے، 1.5 سال عمر پائی. لیکن 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، یہ جتنے بھی لڑکے ہیں اس عمر کے، ان کو رجال نہیں کہتے. عربی زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا، پھر ہم کہتے ہیں نوجوان، کہتے ہیں جوان. تو جو جوان ہے اس کو کہتے ہیں رجل. جو بچہ ہے جس کو وہ یعنی جو جہاز پہ لے کے جاتے ہیں آپ، تو جو گود میں ہوتا ہے اس کا ٹکٹ بھی کم ہوتا ہے، اس کی سیٹ بھی اپنی نہیں ہوتی، جس کو انفنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، انفنٹ. اس کو عربی میں کہتے ہیں صبی. یہاں پہ رجال ہے یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس عمر کو پہنچا ہو، جوان ہو گیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو. زید جو ہے وہ جوان ہے، وہ رجل ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی رجل کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یاد رہے کہ ہر رسول نبی ہے، یعنی پہلے نبی ہے، پھر انبیاء میں سے اللہ نے منتخب کیے کہ یہ لوگ رسول ہیں، ان کو ایک قوم دے دی، ایک امت دے دی، اس کو جا کے تم اللہ کا پیغام دو، تو وہ رسول ہو گیا. یعنی اس فرق کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ سے وصول کرتا ہے، علم بھی وحی کے ذریعے سے، اور تربیت بھی، اور سب کچھ تمام فیضان اللہ سے وصول کرتا ہے. یہ نبی ہے. جب یہ امت کو پہنچاتا ہے
جس کے ذمہ یہ کام لگ گیا کہ اب تم امت کو، یہ تمہاری امت ہے، اس خاص امت کے لیے یہ رسول ہو گیا۔ تو یہاں پہ دونوں لفظ اکٹھے آئے، اس لیے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا ضروری ہوا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ جب ہر رسول لازمی طور پہ نبی ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول بعد میں آنا ہے، کیونکہ ہر رسول لازمی طور پہ پہلے نبی ہے پھر بعد میں رسول ہے۔ تو خاتم الرسل ہیں، لیکن وہ کام جو رسالت کا ہے وہ جاری ہے، وہ پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، کس لیے کہ یہ امت کے حوالے کر دیا گیا۔ تکمیل وہاں سے ہوئی، وہ مکمل بتا دیا گیا، تکمیل ادھر سے ہوگی، لیکن جو نبوت ہے وہ ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو خبر ہے، وہ اس کے علم محیط کے اندر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد